میرے دوستوں بزرگوں، ذی الحجہ کے 10 پہلے جو دن ہے اس کی اہمیت اور اس میں وہ چھ باتیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو اس میں جو اعمال ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بڑے جو ہے نا دل سے اور خضوع کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں 6 سوالات ہوتے ہیں کہ آخر جو ہے اس سوالاتوں کے جواب کیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ کیوں ہے۔ دوسرا سوال کہ ان 10 دنوں میں روزے کی اہمیت کیوں ہے، کہ روزے اس میں جو لوگ رکھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت کیا ہے، جو عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نمبر 4 ایام تشریق کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور یہ کب سے کب تک ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں فرمایا گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج کے ویڈیو کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ اور نمبر 6 اور آخری جو ہے، جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو کیسے حج کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ 6 سوالات جو ہے یہ بڑے اہم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم تفصیل سے جانیں گے ایک ایک پوائنٹ۔ تو نمبر یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے ان کی اہمیت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ فجر میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کے ٹائم کی قسم، یعنی فجر کا ٹائم اس امت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایسے کسی چیز کے بارے میں قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو اور لوگوں کو اس کی اہمیت جو ہے بتانا ہو تو اللہ اس ٹائم کی قسم کھاتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں۔ تو فجر کا ٹائم بڑا اہم ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ، اور اس سے جو ہے نا جو ہمارے علماء کرام ہے ان کی مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کے اور 10 ذی الحجہ تک، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے قرآن شریف میں باقاعدہ قسم ان 10 دنوں کے، کہ ان کی اہمیت، ان کی جو ہے نا جو برکات ہے اس کے بارے میں اللہ نے قسم کہی ہے، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا بات یہ کہ ان 10 دنوں میں روزے کی اہمیت، تو یہ جو 9 دن ہوتے ہیں یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن تک، بلکہ یہ 10واں دن بھی جو ہے، یہ اس میں جو روزے ہیں یہ 9 دن تک جو روزے ہیں، یہ جو ہے نا ان کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے متواتر طریقے سے اس کو باقاعدہ رکھا ہے، یعنی روزے رکھے ہیں، اس میں زیادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اس میں یہ 9 دن جو ہے اس میں آدمی روزہ رکھ لیں، اور 10ویں دن جو ہے جو لوگ 9 دن روزہ رکھیں، تو 10ویں دن جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ جو ہے نا صبح جو ہے نا قربانی کے ٹائم تک، جب تک ان کا جانور ذبح نہ ہو، چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو یا جو بھی جانور ہو، اونٹ وغیرہ جس پہ انہوں نے قربانی کرنی ہے، کہ اس کے جو ہے نا جب اس کو قربان کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بن کے یا کسی بھی طریقے سے اس کو پکا ہے، اس سے جو ہے نا روزے کو افطار کرے، تو وہ آدھا تھوڑا سا روزہ ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، تو یہ 10 دنوں کو روزے تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے کہ، اور اس کے بعد جو ہے نا کہ نمبر 3 جو عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت، تو عرفہ کے جو دن کا روزہ ہے یہ جو ہے نا 2 سال کے جو ہے نا اس سے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، اور بعض کے نزدیک صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف جو ہے نا اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن جو پچھلا سال ہے جو ابھی ہم نے گزارا ہے، اور جو آئندہ سال آئے گا جو 1 سال بعد تک، یعنی آئندہ جو ہے جو اگلے ذی الحجہ تک ہم سال گزاریں گے اس کا، اور ابھی جو پچھلے سال تک، پچھلے ذی الحجہ تک ابھی تک جو سال ہے، یہ 2 سال کے 1 دن کے روزے سے اللہ اس امت کے اوپر جو ہے نا اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ آخری امت ہے اور ختم نبوت کے سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو ہے نا بڑے جو ہے نا انعامات ان کے اوپر کیے ہیں، تو چھوٹے سے اعمال کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ 2 سال کے جو ہے نا روزوں کے برابر 2 سال کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ نمبر 4 کہ ایام تشریق کیا ہے اور ان میں کیا کرنا چاہیے، تو ایام تشریق وہ دن کہلاتے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کے نماز عصر تک جو ہے نا یہ جو 5 دن ہوتے ہیں،
یعنی 9 10 11 12 اور 13 یہ 5 دن جو ہے اس میں نماز فجر سے لے کے اور 13 تاریخ کی نماز عصر تک جو ہے نا یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، جس میں ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد اگر مسجد میں ہے تو وہ زبان سے، تیز زبان سے، اور جو عورتیں ہیں وہ آہستہ سے جو ہے نا نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ جو ہے یہ واجب ہیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ مرد اور عورتیں ہیں، مرد ہے یا عورتیں، ان کے اوپر یعنی یہ 9 ذی الحجہ کے نماز فجر سے لے کے اور 13 تاریخ کے نماز عصر تک یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ واجب ہے کہ وہ پڑھیں گے۔ 5واں سوال جو ہے کہ قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں فرمایا گیا ہے؟ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حالانکہ جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ تو اور ہے، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں یعنی جانور کی قربانی تو یہ تو اور عمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل جو تھا وہ لڑکے کو ذبح کرنا تھا، اور ہماری قربانی میں جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے نا یہ ہوئی؟ تو یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کو قربانی میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کے ذبح کرنے میں ثواب ملا ہے۔ تو یہ دونوں عمل کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت محمدیہ کے لیے جو ہے نا یہ اللہ نے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے اس کو قربان کرنا چاہا تھا اور اس نے قربان کر دیا تھا، وہ اللہ نے اس کو بچا کے اس کی جگہ جنت سے ایک دم میں بلا کے جو ہے نا وہ قربانی کی گئی۔ لیکن جو لوگ جو ہے نا ابھی کوئی بھی چیز جس قربانی جو ہے نا 8 چیزوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے، اور اس میں سے جو بھی قربانی ہوگی تو یہ انشاءاللہ ان کو جو ہے نا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے ذبح کرنے کے جو ثواب دیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر شخص کو جو قربانی جن کے اوپر واجب ہے اور وہ اس کو ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے نا وہ ثواب بتائے گے۔ یہ اللہ نے جو ہے نا یہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے نا، اور یہ حدیث شریف سے باقاعدہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنت ابراہیم ہے۔ اور نمبر 4 سوال، جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو کیسے حج کی برکت نصیب ہوتی ہے؟ تو چونکہ حج میں جو ہے نا ہر آدمی کی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جو ہے نا سعودی عرب میں جو ہے نا مکہ مکرمہ میں اور پھر جو ہے نا وہ مزدلفہ میں اور مینا میں اور عرفہ میں جا کر شریک ہو جائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، مخصوص لوگ جا سکتے ہیں دوسرے ممالک سے، وہاں کے لوگ کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ مخصوص تعداد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو ہے نا 40-50 لاکھ لوگوں کے لیے جو ہے نا انتظامات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے جن کے رسم میں وہ ہر سال جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو لوگ وہاں نہیں جا پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہے وہ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، اور عاقل اور بالغ یہ ان کے لیے شرط ہے کہ وہ عقل والے ہوں اور جو ہے نا بالغ ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ قربانی اگر واجب ہے، قربانی کے استعداد رکھتے ہیں تو وہ قربانی جب کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا حج کے ایک رکن، کیونکہ حج میں بھی قربانی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ یہ قربانی ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جو ہے نا جو حجاج کرام وہاں پر قربانی کرتے ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی اس قربانی جیسا اور اس حج جیسا جو ہے نا برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آج یہ 5-6 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی تھی یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو ہے نا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ایام تشریق جو آ رہے ہیں اس میں ضرور جو ہے نا آپ لوگ یہ تکبیرات کا جو ہے نا اہتمام کریں، اور عرفے کے دن کے روزے کا، اور پھر اگلے دن جو ہے نا عید والے دن جو ہے نا اس روزے کا بھی چھوٹا سا روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے نا ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات سے، تب تک اللہ اپنے مان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔